بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید نے دولت اور طاقت کے نشے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت زینب علیہ السلام کا دلوں کو چیر دینے والا دھواں دار وہ خطبہ بیان کروں گی جو انہوں نے یزید کے دربار میں پیش کیا۔ جب سید زادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کر یزید کے دربار میں آ پہنچے تو یزید خوشی سے جھومنے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر امام حسین کے پاک لبوں پر مارنے لگا اور ہنس ہنس کر یہ کہہ رہا تھا، اے کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا تو ان کو میں بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کا کیا حال کیا۔ یزید رسول اللہ کے نواسے کی مسلسل توہین کر ہی رہا تھا کہ بی بی زینب علیہ السلام اٹھیں اور تاریخ اسلام کا سب سے بڑا خطبہ دیا جو اپنی مثال میں بہت طاقتور خطبہ ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ تو زہرا کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں محمد مصطفیٰ پر اور ان کی پاکیزہ و عطرت اہل بیت پر۔ آخر تم لوگوں کا انجام بہت برا ہے، تم نے اپنا دامن حیات برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دیے، اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے فتح حاصل کر لی اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا کہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہو کر ہم پر اترا رہا ہے؟ اپنی غلط سوچ پر فخر نہ کر اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے سامنے خوفناک عذاب کی صورت میں ابھرے گی؟ اے میرے نانا کے غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے، ان کی عزت اور عظمت کی چادر کو لوٹ لیا اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا؟ آج تیری یہ جرات اس لیے بڑھی کہ ہمارے سرپرستوں کو، ہمارے وارثوں کو تو نے بے دردی سے قتل کر دیا، اور رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی اور حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اور ہاں، اس شخص سے بھلا کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جس کی ماں یزید کی دادی نے صحابی رسول کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر رحم کرے گا جو بغض اور عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آئی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو نے شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ کر اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار،
تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے اللہ پاک تو ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو قتل کر دیا۔ اے یزید، اللہ کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کھاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باس پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا، اور رسول ذاتیوں کو کیوں در بدر پھرایا، اور رسول کے جگر باروں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ اے یزید، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ اور بہت جلد وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرا ساتھ دیا اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے یزید، یہ تیرے ظلم کی انتہا ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے، جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا بندوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز بندوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کی عنایتوں کے سوا کچھ مطلب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا۔ یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے اسلام بچایا۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔